السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ فضل حسین وان کی کتاب موت سے زندگی کی طرف سے لیا جانے والا ایک دلچسپ موضوع دوسری بار جنم کے دعوے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ موت کے بعد دوبارہ جنم کا خیال اگرچہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں نہیں ہے، لیکن مغربی افریقہ، جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا کے بہت سے قبائل سمیت ہندو اور جین مت میں مرنے کے بعد مرنے والوں کی روح کے کسی اور شکل میں جنم لینے کا تصور اور عقیدہ بہت پختہ ہے۔ اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ یونیورسٹی آف ورجینیا اسکول آف میڈیسن کے ایسوسی ایٹ پروفیسر اور چائلڈ اینڈ فیملی سائیکیٹرسٹ کلینک کے ڈاکٹر جم ٹکر نے اس موضوع پر 10 سال کی شبانہ روز محنت کے بعد ایک کتاب ریٹرن آف لائف مرتب کی، جو جنوری 2015 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں ان بچوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں جنہیں اپنے پچھلے جنم کی باتیں ازبر ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے دنیا کے کئی ممالک میں ایسے بچوں اور ان کے والدین سے ملاقات کی جن بچوں کی بابت کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا دوسرا جنم ہے۔ ان میں سے اگرچہ ایک بچہ پچھلی زندگی میں گولف کا 13 مرتبہ فاتح قرار پانے والا بین الاقوامی کھلاڑی بوبی جونز ہونے کا دعوے دار ہے، تو دوسرے بچے کو یاد ہے کہ پچھلے جنم میں وہ دوسری جنگ عظیم میں حصہ لینے والا فائٹر پائلٹ تھا اور اس کا جہاز سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تمام بچوں کی عمریں 7 سال تک ہیں اور انہیں نہ صرف اپنا پہلا جنم بلکہ اس زندگی کے دوست، احباب اور عزیز و اقارب تک کی شکلیں اچھی طرح یاد ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے 3 سالہ ہنٹر کے والد کا کہنا ہے کہ ایک دن جب میں اپنے بیٹے کے ساتھ ٹی وی پر گولف کا میچ دیکھ رہا تھا تو اس دوران 1930 میں کھیلے گئے گولف کے ایک تاریخی میچ کی جھلکیاں دکھائی گئیں، جنہیں دیکھ کر اچانک ہنٹر نے مجھ سے کہا، ڈیڈ، اپنی جوانی میں بوبی جونز تھا۔ یہ سن کر ہم دونوں میاں بیوی ہنسنے لگے، کیونکہ ایک کٹر عیسائی ہونے کی وجہ سے ہمارے ذہن میں دوسرے جنم کے حوالے سے کوئی تصور نہیں تھا، تاہم ہنٹر کی اعتماد نے ہمیں شک میں مبتلا کر دیا۔ اپنے شک کو دور کرنے کے لیے ہنٹر کے والد نے ایک دن اسے 1930 میں گولف کھیلنے والے 6 کھلاڑیوں کی تصویریں دکھا کر پوچھا کہ ان میں سے بوبی جونز کون ہے، تو ہنٹر نے حیرت انگیز طور پر بلا جھجک بوبی کی تصویر اٹھا کر کہا، یہ میں ہوں۔ اس کے بعد ہنٹر کے والد نے مختلف گھروں کی تصاویر پرنٹ کروائیں جن میں بوبی کے گھر کی تصویر بھی شامل تھی، اور ایک بار پھر ہنٹر سے پوچھا۔ اس نے بوبی کے گھر کی تصویر اٹھا کر کہا، یہ میرا گھر ہے۔ ڈاکٹر ٹکر کا کہنا ہے کہ ہنٹر میں گولف کھیلنے کی خداداد صلاحیتیں بھی موجود ہیں، جس کی بنا پر کیلیفورنیا کے مقامی کلب نے اسے محض 3 سال کی عمر میں داخلہ دے دیا تھا، جبکہ کلب میں داخلے کے لیے عمر کی کم از کم حد 5 سال ہے۔ کئی منجھے ہوئے کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ اتنی کم عمر میں ہنٹر کی سوئنگ لاجواب ہے، جو بوبی جونز کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ ہنٹر کی پسندیدہ مشغلہ تکیوں اور چادروں سے گولف کورس ڈیزائن کرنا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں ایگسٹو اس کا سب سے پسندیدہ گولف کورس تھا۔ ڈاکٹر جم ٹکر کا کہنا ہے کہ جب میں پہلی بار ہنٹر سے ملاقات کے لیے اس کے گھر پہنچا تو اس کے چہرے کے تاثرات مجھے دیکھ کر کچھ عجیب ہو گئے تھے، جیسے اسے میرا آنا پسند نہیں آیا۔ حالانکہ اس عمر میں بچوں کے چہرے کے تاثرات اتنے پختہ نہیں ہوتے۔ ہنٹر اب 7 سال کا ہو چکا ہے اور 50 جونیئر ٹورنامنٹس میں سے 41 میں فتح حاصل کر چکا ہے۔ تاہم ڈاکٹر ٹکر کا کہنا ہے کہ ہنٹر کے ذہن میں بوبی جونز کی یادداشتیں آہستہ آہستہ محو ہوتی جا رہی ہیں۔ انجہانی مارٹن کا شمار ہالی ووڈ کے 1930 کے سنہری دور کے پہلے سپر ایجنٹس میں سے ہوتا تھا۔ پیرس میں پرتعیش زندگی گزارنے والے مارٹن نے 4 شادیاں کی تھیں، جبکہ اس کی بہت سے بااثر لوگوں سے بھی قریبی تعلقات تھے۔ مارٹن 1964 میں کینسر جیسی موذی بیماری کا شکار ہو کر دار فانی سے کوچ کر گیا۔ مارٹن کے انتقال کے 50 سال بعد ریاست اوکلاہوما کے ایک عیسائی جوڑے کے 5 سالہ بیٹے ریان کا رویہ بہت عجیب ہو گیا، جسے اس نے اپنی تصوراتی فلموں میں ایکشن کا نام دیا۔
اس نے نیند میں چلنا اور چلانا بھی شروع کر دیا تھا۔ ریان اس وقت ہالی ووڈ میں موجود ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ ایسی ہی ایک رات ریان نے اپنی ماں سینڈی سے کہا، جب آپ مریں تو آپ کا روشنی کی طرف جانا بہت اہم ہے، کیونکہ وہاں سے ہر شخص واپس آ جاتا ہے۔ ایک دن ریان نے لائبریری سے سینڈی کے لائے گئے ایک فلمی رسالے کو دیکھا، جس کے سرورق پر 1932 کی فلم نائٹ آفٹر نائٹ کے اداکاروں کا گروپ فوٹو تھا۔ رسالے کا سرورق دیتے ہی ریان نے پرجوش انداز میں اداکار جارج رافٹ کی تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، ماما یہ جارج ہے، ہم نے یہ فلم ایک ساتھ کی تھی، اور ماما یہ میں ہوں، میں نے خود کو تلاش کر لیا۔ مارٹن کی تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے ریان نے کہا، ڈاکٹر ٹکر کا کہنا ہے کہ یہ تصویر دیکھنے کے بعد ریان کو اپنی پچھلی زندگی کی تمام باتیں اچھی طرح یاد آ گئی ہیں۔ ریان نے ڈاکٹر ٹکر کو بتایا کہ ایک بار میں نے مارلن منرو کے محافظ کو مکہ مارا تھا کیونکہ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ مجھے اپنا نیا نام ریان بہت پسند ہے اور میں پہاڑی پر واقع اپنے وسیع پرتعش گھر میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ ٹیلی ویژن پر ہالی ووڈ ہلز دیکھ کر وہ چلاتا ہے کہ اس جگہ سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ ڈاکٹر ٹکر کا کہنا ہے کہ ریان کو مارٹن کی جانب سے پیرس کے کیفے لائن بولیوارڈز اور ایفل ٹاور کے تفریحی دورے بھی مکمل جزیات کے ساتھ یاد ہیں۔ ریان کے والدین کا کہنا ہے کہ اپنی پچھلی زندگی کی باتیں سناتے وقت ریان کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل جاتے ہیں اور وہ 5 سالہ بچے کی بجائے ایک سنجیدہ اور باوقار آدمی دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر ٹکر کا کہنا ہے کہ ریان کے مشاغل بھی 5 سال کی عمر والے بچوں کی طرح نہیں ہیں۔ وہ اپنی ماں سے یہی کہتا ہے کہ ممی میں دوبارہ بڑا ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے اپنی اس بڑی کشتی پر جانے دیں جہاں میں نفیس لباس پہن کر خوبصورت خواتین کے ساتھ رقص کر سکوں۔ ریان اپنی مارٹن کی ان باتوں کو بھی دہراتا ہے کہ کیسے اس نے اپنی قیمتی رولز رائس کو ڈبو دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے اور مجھے کینسر کی بیماری بھی تھی۔ ڈاکٹر ٹکر کا کہنا ہے کہ ریان اکثر 50 کی دہائی میں نیو یارک سے تعلق رکھنے والے اپنے قریبی دوست سینیٹر آرونگ آیوز کے ساتھ کی جانے والی گفتگو بھی دہراتا ہے۔ ریان کے اس دعوے کی تصدیق کے لیے جب ڈاکٹر جم نے مارٹن کی بیٹی سے ملاقات کی تو اس نے ریان کی اپنے والد کے بارے میں کہی جانے والی زیادہ تر باتوں کو درست قرار دیا۔ مارٹن کی بیٹی نے ڈاکٹر ٹکر کو بتایا کہ اس کے والد ایک دولت مند، رقص کے دل دادا اور ہالی ووڈ سمیت دیگر بااثر شخصیات کے ساتھ دوستی کرنے والے شخص تھے۔ امریکی ریاست ڈیلاس کے 2 سالہ جیمز لینگر کے والدین پر اپنے بیٹے کے دوسرے جنم کا انکشاف اس وقت ہوا جب انہوں نے نیوی کے فلائٹ ایگزیبیشن بلیو اینجلز سے جیمز کے لیے ایک ویڈیو خریدی، کیونکہ اسے اتنی کم عمر میں ہی کھلونا جنگی جہازوں سے بہت لگاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ جیمز کے والد بروس نے ڈاکٹر ٹکر کو بتایا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جیمز نے اپنے کھلونوں کو مختلف انداز میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس نے جہازوں کو متواتر کافی کی میز سے ٹکرا کر توڑنا شروع کر دیا۔ ان لمحات میں جیمز کا رویہ بہت عجیب ہو جاتا تھا اور جہاز کو توڑتے وقت چیختا بھی تھا کہ اس کے جہاز میں آگ لگ گئی ہے۔ جیمز کی ماں اینڈریانا کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے نے رات کو ڈراؤنے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے اور اکثر و بیشتر وہ بستر پر لڑتے ہوئے خون کو جما دینے والی چیخیں مارتا تھا اور چلاتا تھا، جہاز میں آگ لگ گئی ہے، میں باہر نہیں نکل سکتا، جبکہ اس دوران اس کی جسمانی حرکات بھی عجیب ہو جاتی تھیں اور وہ ٹانگیں اوپر اٹھا کر اس طرح چلاتا تھا جیسے جہاز کی کاکپٹ سے باہر نکلنے کے لیے کنوپی کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ لیکن یہ سلسلہ صرف خوابوں تک ہی محدود نہیں رہا۔ ایک دن جیمز نے اپنے والدین کو بتایا، ماما پچھلے جنم میں ایک فائٹر پائلٹ جیمز ہسٹن تھا اور جاپانیوں نے میرے جہاز کو نشانہ بنایا جس کا نام کورسیئر تھا، جس کے نتیجے میں جہاز کے انجن میں آگ لگ گئی اور وہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ جیمز نے مزید بتایا کہ میرے جہاز نے USS ناتومابے کے فضائی بیڑے سے اڑان بھری تھی۔ بروس نے ڈاکٹر ٹکر کو بتایا کہ جیمز کی ان باتوں نے انہیں سخت الجھن میں مبتلا کر رکھا ہے، کیونکہ ان کے مذہبی عقیدے میں انسان کا دوسرا جنم لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جبکہ جیمز کی کہی گئی باتیں بھی حقائق پر مبنی ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ محض 2.5 سال کی عمر میں ہی جیمز نے جیماؤ کی لڑائی کے بارے میں رکھی ہوئی ایک کتاب کھول کر ماؤنٹ سوری باجی کی تصویر پر ہاتھ رکھ کر چلاتے ہوئے کہا تھا، ڈیڈی، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے جہاز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ بروس کا کہنا ہے کہ جیمز کی پچھلی زندگی کے بارے میں اتنا پراعتماد گفتگو کے بعد میں نے اس معاملے کی تہہ تک جانے کا فیصلہ کیا اور USS ناتومابے کے سابق فوجیوں کی یونین میں شرکت کی، اور وہاں یہ جان کر حیرت زدہ رہ گیا کہ جیماؤ آپریشن کے دوران صرف ایک ہواباز مارا گیا تھا، جو ریاست پینسلوانیا کا 21 سالہ جیمز ہیسٹن تھا۔ بروس نے ڈاکٹر ٹکر کو بتایا کہ مزید تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ جیمز ہیسٹن کے جہاز کو اس کی ناک سے نشانہ بنایا گیا تھا، اور میرے بیٹے جیمز لنگز نے اپنے کھلونے جہاز کو بھی ٹھیک اسی جگہ سے توڑا تھا۔ بروس کے مطابق ایک رات جیمز نے اپنی ماں کو بتایا کہ پچھلے جنم میں اس کا باپ ایک شرابی شخص تھا، اور جب میری عمر 13 سال تھی تو میرے شرابی باپ کو 6 ہفتوں کے لیے ایک بحالی مرکز میں بھی رکھا گیا تھا۔ جبکہ جیمز کو 4 سال کی عمر میں دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہونے والے جنگی جہازوں کے بارے میں اتنی وسیع معلومات تھیں جو شاید کسی 40 سال کے شخص کو بھی نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر جیمز نے ہمیں بتایا کہ کورسیئر طیارے اپنی فلائٹ ٹائروں کی وجہ سے مشہور ہیں، یعنی کہ جس طیارے کو تباہ کیا گیا تھا وہ اپنے فلیٹ ٹائروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ بروس کا کہنا ہے کہ جب میں جیمز کو لے کر USS ناتومابے کے پروگرام میں جا رہا تھا تو ہوٹل کی راہداری میں ناتومابے کے ایک سابق اہلکار بوب گرین والٹ نے جیمز کو روک کر پوچھا، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ بات سن کر جیمز نے نہایت مطانیت سے جواب دیا، تم بوب گرین والٹ ہو۔ بوب کو پہچاننے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں جیمز نے کہا کہ میں نے اسے اس کی آواز سے پہچانا تھا۔ ڈاکٹر ٹکر نے جیمز کی باتوں کی حقیقت جاننے کے لیے انجہانی پائلٹ جیمز ہسٹن کی بہن سے بھی ملاقات کی، جس نے 4 سالہ جیمز کے بیان کی گئی تقریباً تمام باتوں کی ہی تصدیق کی۔ ڈاکٹر ٹکر کے مطابق جیمز کا کہنا ہے کہ اس نے اینڈریا اور بروس کو جزیرہ ہوائی کے وائیکیکی بیچ پر ڈنر کرتے دیکھ کر ہی انہیں والدین بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس انکشاف نے جیمز کے والدین کو حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے، کیونکہ جزیرہ ہوائی کا یہ رومانٹک ٹرپ انہوں نے شادی اور جیمز کی پیدائش سے قبل کیا تھا۔ ڈاکٹر جم ٹکر کا کہنا ہے کہ بظاہر تو یہ بات بہت ہی عجیب لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تحقیق کے سلسلے میں گزشتہ 10 سالوں میں جتنے بھی بچوں سے ملا، ان میں سے تقریباً سب بچوں نے بولنا سیکھتے ہی اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں انکشافات کرنا شروع کر دیے تھے۔ ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز لڑکی، جس کے مطابق وہ پہلے بھی اس دنیا میں آ چکی ہے۔ اس پر بہت سے ڈاکٹرز اور سائنسدانوں نے تحقیق کی، لیکن جواب دینے سے قاصر رہے۔ شانتی دیوی۔ شانتی دیوی کا دعویٰ ہے کہ وہ اس دنیا میں دوسری مرتبہ آئی ہے۔ سائنسدان جنہوں نے اس کا طبی اور نفسیاتی معائنہ کیا ہے، اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں اور شانتی کی کہانی کو صحیح گردانتے ہیں، لیکن اس کی تشریح کرنے سے قاصر ہیں۔ شانتی دیوی کے والدین دہلی میں رہائش پذیر متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شانتی دیوی 1926 میں دہلی میں پیدا ہوئی۔ اس کی پیدائش کوئی غیر معمولی نہیں تھی۔ بچپن میں وہ عام بچوں کی طرح زندگی بسر کرتی تھی، مگر جوں جوں وہ بڑی ہوتی گئی کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ اس کی ماں کو معلوم ہوا کہ وہ فضا میں غیر مرئی انسانوں سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ جب کہ وہ 7 برس کی ہوئی تو اس نے پہلی بار اپنی ماں کو بتایا کہ وہ اس سے پہلے متھرا نامی قصبے میں زندگی بسر کر چکی ہے، اور اس نے متھرا میں اپنے مکان کا محل وقوع بھی بتایا، جہاں وہ اپنا پہلا جنم گزار چکی تھی۔ شانتی کی ماں نے جب اپنے خاوند کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ اسے ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے اس سے کئی قسم کے سوالات پوچھے۔ جب لڑکی نے اپنی پوری کہانی بیان کی تو ڈاکٹر نے اس انوکھے معاملے کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ وہ کافی سوچ بچار کے بعد بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ اگر یہ فرض کر لیا جاتا کہ اس کی دماغی حالت خراب ہے تو یہ ایک غیر معمولی اور انوکھا کیس ہوتا، اور اگر وہ بقائمی ہوش و حواس تھی تو ایک قصہ تھا جس کی سائنسی توضیح ناممکن تھی، اور ڈاکٹر نے اس کے باپ کو نصیحت کی کہ وہ لڑکی سے برابر پوچھ گچھ کرتے رہیں، اور اگر وہ اپنے دعوے پر بدستور قائم رہے تو اسے دوبارہ چیک کرایا جائے۔
شانتی دیوی اپنے دعوے پر بدستور قائم رہی اور اس کی کہانی میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اس کے والدین اپنی بیٹی کی ان باتوں سے حیران تھے اور انہیں یقین ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹی کا دماغ چل گیا ہے۔ جب وہ 9 برس کی ہوئی تو اس نے بتایا کہ وہ اپنا پہلا جنم متھرا میں گزار چکی ہے، جہاں اس کی شادی بھی ہوئی تھی اور اس کے 2 بچے بھی پیدا ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دونوں بچوں کے نام بھی بتائے اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان دونوں کا نام اس نے خود رکھا تھا، لیکن آج کل ان دنوں اس کا نام لدگی تھا۔ تاہم اس کے والدین اس کے انکشاف پر محض مسکرا دیے۔ ایک شام جب اس کی ماں اور شانتی رات کا کھانا تیار کر رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ شانتی دوڑ کر دروازے کی طرف گئی اور جب وہ کافی دیر تک واپس نہ آئی تو اس کی ماں نے تشویشناک ہو کر اسے آوازیں دیں۔ جواب نہ پا کر وہ دروازے کی طرف گئیں۔ وہ شانتی کو دیکھنے کے لیے جب دروازے کی طرف آئیں، دیکھا شانتی سیڑھیوں پر کھڑے ایک شخص کو گھور رہی ہے۔ 9 سالہ شانتی نے کہا، ماں، یہ میرے خاوند کا چچا زاد بھائی ہے جو متھرا میں ہمارے مکان کے نزدیک ہی رہتا تھا۔ اجنبی واقعی متھرا میں رہائش پذیر تھا اور وہ شانتی کے باپ کے ساتھ کاروباری سلسلے میں ملاقات کرنے آیا تھا۔ اس نے شانتی کو نہ پہچانا، البتہ اتنا کہا کہ اس کے چچا زاد بھائی کی بیوی کا نام لدگی ہی تھا اور 2 سال پہلے اپنے بچے کی پیدائش کے وقت مر گئی تھی۔ اس کی پریشان حال والدین نے اجنبی کو جب شانتی کی پوری کہانی سنائی تو وہ اس بات پر رضامند ہو گیا وہ اپنے چچا زاد بھائی کو متھرا سے دہلی لائے گا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا شانتی سے پہچانتی بھی ہے یا نہیں۔ شانتی کو اس منصوبے سے بے خبر رکھا گیا، لیکن جب اجنبی کا چچا زاد بھائی یعنی کہ شانتی کا مفروضہ شوہر آیا تو وہ اس سے لپٹ گئی اور اس نے بتایا کہ وہ اس کا خاوند ہے۔ اس کا یہ خاوند اس کے باپ کے ساتھ اعلیٰ حکام کے پاس گیا، جہاں اس نے لڑکی کی عجیب و غریب کہانی بیان کی۔ چنانچہ حکومت ہند نے سائنسدانوں کی ایک خاص کمیٹی تشکیل دی تاکہ اس انوکھے معاملے کا حل کیا جا سکے جو ان دنوں قومی دلچسپی کا باعث بنا ہوا تھا۔ کیا وہ لدگی کا دوسرا جنم تھا؟ سائنسدان یہ معلوم کرنے کے لیے اسے متھرا لے گئے۔ جب وہ گاڑی سے اتری تو اس نے اپنے مفروضہ خاوند کی ماں اور بہن کی صحیح نشاندہی کر دی اور اس نے نشاندہی کے علاوہ ان کے نام بھی بتا دیے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ان کے ساتھ متھرا کی مقامی زبان میں گفتگو بھی کی، حالانکہ اسے صرف ہندی زبان سکھائی گئی تھی۔ حیران و پریشان سائنسدانوں نے اس کا معائنہ جاری رکھا۔ انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے گاڑی پر بٹھایا۔ وہ تمام راستوں میں ڈرائیور کو صحیح ہدایات دیتی رہی۔ آخرکار اس نے ڈرائیور کو ایک تنگ گلی کے سرے پر رکنے کے لیے کہا، کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ رہتی تھی۔ جب اس کی آنکھوں کی پٹی کھولی گئی تو اس نے ایک آدمی کو مکان کے باہر حقہ پیتے دیکھا، جس کی بابت اس نے انکشاف کیا کہ وہ اس کا سسر ہے اور وہ حقیقتاً اس کے مفروضہ خاوند کا باپ ہی تھا۔ شانتی نے اپنے دونوں بچوں کو بھی پہچان لیا، لیکن وہ اپنے اس تیسرے بچے کو نہیں پہچان سکی جس کے باعث اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ اب یہ معاملہ زیادہ الجھ گیا کیونکہ شانتی کے والدین اس کو اس گاؤں میں آج تک نہیں لے کر آئے تھے۔ سائنسدان اس بات پر متفق ہو گئے کہ شانتی دیوی دہلی میں پیدا ہوئی، لیکن حیران کن حد تک متھرا کی زندگی کے متعلق جانتی ہے۔ انہوں نے حکومت کو رپورٹ پیش کی کہ انہیں اس کہانی کی صداقت پر ذرا بھر بھی شک نہیں، لیکن وہ آج تک اس کہانی کی تشریح نہیں کر سکے۔ شانتی دیوی اس کے بعد دہلی میں رہتی ہے اور سرکاری ملازمت کرتی رہی۔ اس کی یہ عجیب و غریب کہانی حکومت کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ 1958 میں ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اپنے ماضی سے پریشان ہونے کے بجائے اپنے حال سے مطمئن ہے۔ شانتی دیوی کی کہانی ایک ایسے معاملے کا زندہ ثبوت ہے جسے سائنسدان کبھی حل نہیں کر سکے۔ ڈاکٹر جیم ٹکر کا کہنا ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، روح کا نئے جسم میں جنم لینا ایک عجیب سی بات ہے، لیکن آئنسٹائن اور اس جیسے کچھ سائنسدانوں نے شعور کے ماضی میں سفر کے حوالے سے کو ایٹم مکینکس اور چاند سورج کی مدد سے کام کرنے کے میدان میں تحقیق کی ہے۔ ڈاکٹر جم کو یقین ہے کہ اینٹم فزکس شعور کا مشاہدہ کرنے اور مادی واقعات کا تعین کرنے میں پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ در حقیقت شعور کو دماغ اور ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء سے علیحدہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ شعور ہمارے جسم میں رہتا تو ہے لیکن یہ وقت اور جگہ کے ساتھ سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیلی ویژن سیٹ لہروں کی شکل میں ٹی وی سگنل وصول کر کے اسے ڈی کوڈ کرتا ہے، لیکن وہ سگنل تخلیق نہیں کرتا
اور اسی طرح دماغ کو اپنے طور پر ظاہر کرنے کے لیے شعور کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ خود شعور کا حصہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کے دلچسپ اور مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔